لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹرمینل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی کے 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی، جبکہ سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپیل خارج ہو چکی ہے۔ سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج۔ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور۔ حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت ابھی جاری ہے اور سنم جاوید کے این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی اپیل کو خارج کیا گیا ہے، جبکہ میاں اسلم اقبال کے پی پی 171 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ حماد اظہر کے این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ ٹربیونل میں اپیلوں پر سماعت ابھی جاری ہے۔ محمد اشفاق ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ جی اشفاق بتائیے۔ کورٹ کے الیکشن اپیلٹ ٹربیونل میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر سماعت جاری ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے بطور اپیلٹ الیکشن ٹربیونل سنم جاوید کے 3 حلقوں سے 2 قومی اور 1 صوبائی حلقے سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر جب سماعت کی تو اس موقع پر جو سنم جاوید کے والدین ہیں وہ یہاں پر پیش ہوئے، اور اس موقع پر وکیل نے یہ بتایا کہ حقائق کے برعکس ریٹرننگ آفیسر نے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، جبکہ دوسری جانب سے جو مسلم لیگ نون کی جانب سے وکلا نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جوائنٹ اکاؤنٹ رکھنے والا امیدوار الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، اس کا انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو مریم جو سنم جاوید ہے اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، جس پر عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد لاہور کے حلقہ این اے 119، 120 اور پی پی 150 سے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی این اے 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل تھی، اور اس حوالے سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ریٹرننگ آفیسر نے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کی اور کاغذات نامزدگی کی درست جانچ پڑتال نہیں کی۔ اسی بنیاد پر ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حماد اظہر اشتہاری ہیں اور اس حوالے سے کاغذات نامزدگی پر ان کے دستخط بھی موجود نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، جس کے بعد ٹریبیونل کے جج جسٹس طارق ندیم نے فیصلہ سناتے ہوئے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کرنے کے خلاف اپیل کو خارج کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے جو دیگر جو رہنما ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کے حلقہ این اے 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف
अपील दायर हो चुकी है और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस किए गए हैं और आज रिटर्निंग ऑफिसर मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो चुका है। तो कुछ ही देर बाद अदालत इससे मुतल्लिक आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बुनियाद पर मुस्तरद किए थे कि उनके तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा रिटर्निंग अफसर के सामने पेश नहीं हुए, तो उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ भी अपील की समाअत ट्रिब्यूनल में हुई। तो इस मौके पर तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा मियां असलम इकबाल के जो दोनों तजवीज़ कुनिंदा और तइद कुनिंदा थे, ये ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो गए, जिसके बाद ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नदीम ने मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे दिया और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी भी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए थे, तो उससे मुतल्लिक भी अपील ट्रिब्यूनल में दायर हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस हुआ है, तो उसकी समाअत भी कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम करेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा हैं, दीगर उम्मीदवार हैं, उनकी अपीलों पर भी समाअत का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अगर पूरे पंजाब में के अदाद-ओ-शुमार देखे जाएं तो 1088 अपीलें आरओज़ के फैसले के अगेंस्ट दायर की गई थी और मजमूई तौर पर लाहौर डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के में 624 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दायर हुई थी। तो ऐसे में चूंकि वक्त कम था, तो उस बुनियाद पर इन अपीलों को बरवक्त निपटाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद मीर भट्टी ने 3 मजीद जजीज को एपेलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया और यूं फिर जो प्रिंसिपल सीट है लाहौर हाई कोर्ट की, यहाँ पर अब 6 जजीज कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। जी अच्छा इशफाक, ये भी बताइए कि और दीगर कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज किए गए हैं। मोहम्मद इशफाक से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत अभी जारी है। आपका बहुत शुक्रिया।